بیسیکلی جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے ملٹیپل پرابلمس کے لیے، لیٹ سپوز پیشنٹ آیا اور سیگنگ ہوئی ہے فیس کی، تو اس میں ہم یا ایج کے ساتھ، پیشنٹ کی ایج مور دین 50 ایئرز ہے یا 60 ایئرز ہے 50 ایئرز ہے، اور پیشنٹ کی اسکن کی سیگنگ ہوئی ہے، اور یا والیوم لاس ہوا یا رنکلز ہیں، تو کیسے اپروچ کرتے ہیں ہم اس پیشنٹ کو؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی کوالٹی آف اسکن کیسی ہے۔ جب بھی آپ کوئی پروسیجر کریں تو پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوالٹی آف اسکن کو بہتر کیا جائے۔ ود دا پیسج آف ٹائم اسکن میں کولیجن کم ہو جاتی ہے، تو ڈفرینٹ مختلف پروسیجر ہیں کولیجن کو بلڈ کرنے کے لیے، جس میں لانگ پلس اینڈ ڈیاگ لیدر سے بھی ہو سکتا ہے، RBM گلاس لیدر سے بھی ہو سکتا ہے، اور ڈبل ویو مائکرو نیڈلنگ ریڈیو فریکوینسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم کوالٹی آف اسکن کو بہتر کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی، والیوم لاس اور ایک ہے سیگنگ، پلس آن ٹاپ آف دیٹ رنکلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی اگر پیشنٹ کو دونوں چیزیں ہوں، والیوم لاس ہو اور سیگنگ ہو، تو پہلے میں سیگنگ کو ٹھیک کرتا ہوں، اس لیے کہ والیوم لاس کبھی کبھار ہوتا ہی ہے کہ اوپر ہماری جو والیوم ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، تھوڑا اوبیسلی فیٹ بھی لوز ہو جاتی ہے اسکن کی، تھوڑی ود دا پیسج آف ٹائم اسکن بھی لیکس کر جاتا ہے، لیکن بیسیکلی زیادہ تر ہماری ہوتی ہے کہ یہ والا پورشن فیس نیچے آ جاتا ہے، تو تھریڈ لفٹ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیگنگ ختم ہو جائے، اور کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں اس کے بعد پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنا والیوم لاس ہے۔ اس والیوم لاس کو کور کرنے کے لیے مختلف قسم کے فلرز، ہائلورونک ایسڈ فلرز لگاتے ہیں۔ میں پریفر کرتا ہوں بیسیکلی فلرز کو، فیٹ گرافٹ بھی کرتا ہوں، لیکن فیٹ گرافٹنگ میں بیسیکلی وہ فنس انفارچونیٹلی نہیں آتی جو ہم ایک فلر سے اچیو کر سکتے ہیں۔ نینو فیٹ بھی کر لیں، پھر بھی اس میں وہ فنس جو 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 ایک اسکلپٹنگ ہوتی ہے وہ اس سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ آبویسلی اس کا مالیکول ڈفرینٹ ہوتا ہے، لگانے کا طریقہ اور ہوتا ہے اس کا، تو پھر والیوم لاس کو ہم فلر سے پورا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر چہرے کے اوپر رنکلنگ ہے تو اس کے لیے پھر ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ہیں، جس میں ہائی انٹینسٹی فوکس الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، جس میں مختلف چیزیں مشینیں استعمال کرتا ہوں، الٹرا فارمر 3 اور الٹرا سیل کیو پلس، اس میں ڈبل ویو مائکرو نیڈلنگ ریڈیو فریکوینسی ہو گئی، فریکشنل موڈ میں ہم RBM یا لیزر بھی کر سکتے ہیں، جو میرے پاس موجود ہے، بہت اچھا RBM یا لیزر ہے فوکس میڈیکل کا، اور ایک نیوٹریلیس ER، اور ایک اور ایسکیپلیون کی مشین ہے RBM بیگ کی، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ ڈبل ویو مائکرو نیڈلنگ اور RBM گلاس لیزر کا میں نے ذکر کر دیا ہے، اسی بھی اسکن کی ٹائٹننگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف ٹریٹمنٹ ہیں جو ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے۔ بوٹاکس ایک اور چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں ان پیشنٹ کے لیے جن کے ڈائنامک لائنز ہوں۔ بیسیکلی یہاں پہ میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتے ہیں ڈائنامک لائنز، ایک ہوتے ہیں اسٹیٹک لائنز۔ بوٹاکس بہت اچھا کام کرتا ہے آن ڈائنامک لائن۔ ڈائنامک لائن یہ ہے جو میں ایسے کروں اور مجھے یہ لائنیں اپیئر ہوتی ہیں، اس کو ڈائنامک لائن کہتے ہیں۔ اس کو بوٹاکس بیسیکلی جب ہم کرتے ہیں تو وہ یہ لائن بند ہو جاتی ہیں، اسٹیٹک لائن پھر بھی رہتی ہے۔ تو کوشش کی بوٹاکس اس ایج میں ہم کریں کہ ہمارے اسٹیٹک لائن بننے سے پہلے ہم بوٹاکس شروع کر دیں۔ اگین میں یہ کہوں گا کہ بوٹاکس سے آپ ٹریٹ کریں پیشنٹ کو، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا دیکھ لے اور کہہ دے کہ اس کو تو آپ نے بوٹاکس کیا ہے، بوٹاکس فیسز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسل کو آپ نے کمپلیٹلی پیرالائز نہیں کرنا، ویک کرنا ہے۔ یہ ایک بہت آرٹ ہوتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، مسل بالکل پیرالائز کر لیتے ہیں، تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ بعد میں مسل ایک جگہ پیرالائز ہوتا ہے تو وہ بعد میں اٹروفی بھی ہو جاتی ہے مسل کی، تو الٹا رزلٹ آ جاتا ہے بوٹاکس کا۔ تو بہت ایک ایکسٹیٹک طریقے سے یہ کام کرنا ہے۔ آپ فلر بھی ڈالیں تو اس طریقے سے ڈالیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے، پیشنٹ اگر ہے اس کے ریلیٹیو اس کو دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ اس نے فلر ڈالا ہوا ہے، کیا کہ آپ کا فیس بہتر لگ رہا ہے، چینج لگ رہا ہے، فریش لگ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی پن پوائنٹ کرے کہ آپ نے فلر کیا کسی پیشنٹ کو، تو اس کا مطلب اٹس اے فیلئر آف دی ڈاکٹر۔ یا کسی نے کہا کہ آپ نے تھریڈ لفٹ کیا تو دس اے فیلئر آف دی ڈاکٹر، بیکاز وہ تھریڈ لفٹ آبویس ہو رہا ہے۔ ٹرانسپلانٹ بھی ہم جب کرتے ہیں اور اگر وہ ٹرانسپلانٹ نظر آئے، کسی کو مجھے کہہ دے کہ آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی، مطلب ہے کہ دیٹس اے فیلئر۔ ٹرانسپلانٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ کریں، ٹرانسپلانٹ نظر نہیں آنا چاہیے۔ فلر کریں، فلر آپ کریں اس طریقے سے کریں کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ پیشنٹ نے فلر کیا۔ یہاں پہ دو بڑے بڑے گولے نہیں بنانے چاہیے۔ بوٹاکس بھی کریں تو یہ نہیں کہ اس کو مسٹر اسپاک بنا دیں آپ اور آنکھیں اوپر جائیں اور پیشنٹ بالکل ایکسپریشن لیس ہو جائے، وہ بھی آن دا پارٹ آف ڈاکٹر کی نااہلی یا فیلور ہی ہے۔ تو یہ چیزوں بہت امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کو
مد نظر یہ چیزیں رکھیں جب، اور ڈاکٹر کو بھی یہ چیزیں ذہن میں اس کی ہو جب بھی وہ کسی پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. تھینک یو.